السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بند کرو، یہ سب بند کرو، وہ چیخا اور کائنات ساکت ہو گئی۔ جاؤ، سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ کس کی مجال تھی کہ وہ دیر کرتے؟ سب کے سب باہر نکل گئے۔ وہ در و دیوار کو گھورتا رہا اور اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے اپنی خوابگاہ کے باہر قدم رکھا اور مہمان خانے کی طرف چل پڑا، جہاں مزرق مقید تھی۔ پہرے دار فرعون کو اس طرح دیکھ کر لرز گئے اور زمین بوس ہو گئے۔ فرعون کی آواز پر وہ اٹھے اور گردنیں جھکا کر دست بستہ ہو گئے۔ وہ پریشان تھے، آخر فرعون کو اس طرح آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کفل کھولو، فرعون نے حکم دیا اور قید خانے کے سردار نے فوراً تعمیل کی۔ تم سب یہیں رکو، فرعون نے کہا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ مہمان خانے میں مزرق بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ایک ہی نگاہ میں حسن و رعنائی کی کائنات دیکھ لی، یا شاید اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ مزرق بیدار ہو گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر فرعون کو پہچان کر وہ سٹپٹا گئی۔ فرعون بھی یکایک ہوش میں آ گیا۔ اسے اپنی عظمت اور اپنی بے وقتی کا احساس ہوا اور وہ سنبھل گیا۔ کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ واپس مڑا اور مہمان خانے سے باہر آ گیا، لیکن مزرق کو اس نے جس عالم میں دیکھا تھا ایک بار پھر وجود کو خاکستر کر دیا۔ کس قدر حسین ہے وہ، کس قدر دلکش، مگر میں فرعون ہوں، خداوند وقت۔ کوئی انسان مجھے اپنے حسن کی گرفت میں نہیں لے سکتا، کوئی نہیں۔ اس پر جنون طاری ہو گیا، وہ اپنے وجود کو نوچنے لگا۔ میں فرعون ہوں، میں کسی کے عشق میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ ہر اس چیز کو فنا ہو جانا چاہیے جو میری خدائی کی عظمت میں دخل انداز ہو۔ خادموں، خادموں، وہ حلق پھاڑ کر چیخا اور خدام اندر آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ طہماس کو بلاؤ۔ طہماس جلاد تھا، لمحوں میں حاضر ہو گیا۔ عالی مرتبت، اس نے کہا، وہ خوبصورت لڑکی جو شاہی مہمان خانے میں محبوس ہے، اسے ابھی قتل کر دو، اس کا سر کاٹ کر ابھی ہمارے سامنے پیش کرو۔ حکم خداوندی۔ جلاد نے گردن جھکائی اور واپسی کے لیے پلٹا۔ اسی لمحے نیلگوں خلا سے ایک معصوم بچہ پھولوں کا تیر کمان لیے بادشاہ کے دل کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے صحیح نشانہ لے کر تیر چھوڑا اور بادشاہ کے سینے میں کرب کی ایک لہر اٹھی۔ تبھی اس کی ڈوبتی آواز ابھری۔ جلاد، شاہی جلاد کے قدم رک گئے۔ اس نے حیرت سے بادشاہ کی اجنبی آواز سنی۔ نہیں، اسے قتل نہیں کرنا۔ جو حکم خداوند، اسے ہمارے پاس لے آؤ، اسے ہم خود قتل کریں گے۔ جو حکم خداوند۔ جلاد جھکا اور باہر نکل گیا۔ فرعون ایک نئی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ انانیت اور خود آرائی فرش پر گرے شیشے کی طرح چکنا چور ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ پھر جب مزرق جلاد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو فرعون مبہوت ہو گیا۔ مزرق اب پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فرعون نے اسے نگاہ بھر کر دیکھا تو وہ بلک کر رو پڑی اور بولی، اے شاہ ذی وقار، میری تقدیر کے سنگار لے، تیری جنبش ابرو کے تابع ہیں۔ مزرق، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میکال، ہاں، ہمیں ایک بات بتا۔ جی شاہ زمن، تو اس سے محبت کرتی ہے؟ وہ میری حیات ہے، اس کے بغیر صرف میرے لیے موت ہے۔ فرعون کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کرک نگاہوں سے مزرق کو دیکھ کر بولا، مجھے بتا، محبت کیا ہوتی ہے؟ اور مزرق کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چشم تصور میں محبت کے دریچے کھل گئے اور اس کی خوابناک آواز ابھری، محبت مچلتی آرزو ہے، بہاروں کی شگفتگی ہے، کائنات کی حقیقت ہے، زندگی کی فلکیت ہے، آسمان کی وسعت ہے۔ فرعون کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے حیرانی کے عالم میں کہا، محبت فنا ہے، میں تیری بات سمجھا نہیں۔ مزرق نے اسی انداز میں جواب دیا، محبت نفرتوں کی موت ہے، ظلم و استبداد کی موت ہے، غرور و تمکنت کی موت ہے، جاہ و حشمت کی موت ہے۔ فرعون کے دل پر مزرق کے الفاظ نشتر کی طرح لگے۔ ایسے کھرے لہجے میں اس سے بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی، مگر فرعون دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ مزرق کے قتل کا حکم صادر نہیں کر سکتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بولا، سن، اگر میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر۔ مزرق کانپ گئی،
खौफजदा लहजे में बोली, शाह कोहो दमन, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मोहब्बत उस पौधे की तरह है जो सहरा में खुद ब खुद उग आता है। फिरौन एकदम जलाल में आ गया, चीख कर बोला, नादान लड़की, तू हमारी मोहब्बत से इनकार कर रही है, एक अजीमुशान सल्तनत के ताजदार की मोहब्बत से। मजरिक सहम कर रह गई और बोली, कनीस इस जुर्रत पर नादिम है, मगर ए अजमत सहरा, मुझ पर रहम कर। मैं तेरे मकाम और तेरी शान के काबिल नहीं हूँ, मैं तेरी मोहब्बत का बार ना उठा सकूंगी। तू एक फरमा रवा है, दानाई और हिकमत में यकता है। मैं एक हकीर कनीज हूँ, मेरा पेशा खिदमत गुजारी है, तख्त आराई नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बादशाहों की खुशनुदी किस तरह हासिल की जाती है। मैं आदाब शाही से वाकिफ नहीं हूँ। तेरा दिल मुझसे खुश नहीं होगा, मुझ पर रहम कर, मैं किसी भी तरह इस एजाज के काबिल नहीं हूँ। फिरौन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गैज़ो गज़ब के आसार नमूदार हुए, लेकिन जल्द ही उसकी कैफियत बदल गई और वो रंजीदा और बेबस दिखाई देने लगा। वो मुस्तरबाना अंदाज में बोला, जाने फिरौन, तूने मेरे जज्बात में एक अजीब तलातुम बर्पा कर दिया है, मेरी शख्सियत बदल कर रख दी है। मैं जो फिरौन हूँ, कोहे गजब हूँ। लोग मुझसे कांपते, थरथराते और दूर भागते हैं, मेरे सामने जमीन बोस हो जाते हैं और मेरे इशारे पर अपना खून बहाना जिंदगी की ताबानी तसव्वुर करते हैं। मगर तूने मेरी खुदी, मेरे जाहो जलाल और मेरी अजमत के मीनार को ढा दिया है और मुझे एक आम आदमी बना दिया है। मैं मोहब्बत को फजूल, बेमकसद और दिमाग का खलल क्यास करता था, लेकिन आज खुद मेरे दिल में इश्क की आग भड़क उठी है और उसकी मुहर्रिक तू है। मैं चट्टान की तरह मजबूत होने के बावजूद अपनी इस कमजोरी का एतराफ करता हूँ कि जब से पहली बार तुझे देखा है, मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ। रात भर नींद भी नहीं आई, हर वक्त तेरा हसीन सरापा निगाहों के सामने रक्सा रहा। अगर इसी का नाम मोहब्बत है तो मुझे एतराफ है कि मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ और सोचता हूँ कि तेरे बगैर अब तक कैसे मुकम्मल और मुतमईन था। मेरे महल में महजबीनों की कमी नहीं है, वो रक्साओं, खंदा और जीती जागती तस्वीरें जो खुद को औरतें समझती हैं, जब मेरे पास आती हैं या दुरुस्त अल्फाज में मैं जब भी उन्हें अपने करीब आने की इजाज़त देता हूँ तो मुझ पर उतना ही असर होता है जितना कि एक पत्थर की दीवार पर। हो सकता है कि किसी ने मेरे दिल को छूने की कोशिश ना की, ना मैंने किसी को इस काबिल समझा, लेकिन ए गुलामे नस्ल की हसीना, तूने वो कर डाला जिसकी कोई जुर्रत नहीं कर सका। तूने मेरे वजूद को हिला डाला है, मेरे दिल में मोहब्बत की शमा रोशन कर दी है। वो मोहब्बत जो मैं तुझसे करने लगा हूँ या हो गई है और जिसकी तूने अभी अभी तारीफ की है। ए हसीना, लोग मुझे आसमानी मखलूक समझते हैं और अपने बारे में खुद मेरा भी यही ख्याल था कि मैं इस दुनिया फानी के मर जाने वाले इंसानों से बुलंदो बाला हूँ, ताकतवर और बाअज़मत हूँ और खुदा कहलवाने का हक रखता हूँ। मगर तू सामने आई तो पता चला कि मैं खुद फरेबी में मुब्तला था। कुछ नहीं हूँ मैं, बल्कि मोहब्बत ही सब कुछ है, जो आसमानों में रहती है और ज़मीन वालों पर अपना दामन फैलाए रखती है। मैं मोहब्बत का नाम सुनता था और हंसता था, समझ ना सकता था कि वो क्या शय है और उसके दाम फरेब में फंस कर लोग किस तरह दुनिया से बेगाना हो जाते हैं। मगर तुझे देखकर मेरा दिल शिक हो गया और उसमें तू और तेरी मोहब्बत समा गई। मैंने महसूस किया कि मैं भी इस ज़मीन पर बसने वाला एक मर्द हूँ। मेरे सीने में भी दिल है और इस सीने में एक हसीना का इश्क मौजज़न है। बस तू फ़ख्र करती है। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इल्म हुआ कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जो मुझसे बालातर है और उस पर हुकूमत करने की बजाय उसका गुलाम बनना मुझे ज़्यादा मरगूब होगा। मैं उसे भुला हूँ, न भूल सकता हूँ, भूलना भी नहीं चाहता कि वो हस्ती मुझे बेकरार और मुस्तरब कर देने की कुदरत रखती है। मजरिक, मैं ताकतवर था, तूने मुझे बेबस कर दिया। मैं खुदाई का दावा करता था, तूने इंसान बना दिया। मैं ताज व तख्त का मालिक था, तूने सब कुछ छीन लिया। अब मैं बाहर की दुनिया के लिए ताकत हूँ, अजमत हूँ, कहर हूँ, मगर तेरे लिए ही मोहब्बत का भिखारी हूँ। मुझ पर हुकूमत कर और मुझे अपनी मर्जी का गुलाम बना। आज से मैं तेरी सल्तनत हूँ और तू इस अजीम सल्तनत का फरमारवा। फिरौन, जिसने इससे कबल कभी इतनी लंबी तकरीर नहीं की थी, जो ज्यादा बोलने का आदी ना था और अपने अहकाम की तामील के लिए सिर्फ एक आध लफ्ज बोलना या आंख से इशारा कर देना समझता था, उस वक्त एक आम आदमी की तरह बोले जा रहा था। कोई भी औरत अपनी इस फतह पर नाजा होती कि उसने दुनिया के मगरूर तरीन सर को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया
مگر مزرق کا دل پہلے ہی محبت آشنا تھا۔ وہ فرش پر دو زانو ہو گئی اور درد بھری آواز میں کہنے لگی، اے مصر کے تاجدار، میں حقیر ہوں، کمذات ہوں، تیرے لیے دنیا کی حسین سے حسین لڑکیاں موجود ہیں، پھر کیوں میری طرف اپنی محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے؟ مجھ میں تو کوئی بھی امتیاز کی بات نہیں ہے، غلام نسل کی بے مایہ لڑکی ہوں، تیرے انتخاب پر لوگ حیران رہ جائیں گے اور چہ مگوئیاں کریں گے۔ فرعون جذبات سے مغلوب لہجے میں بولا، مزرق، فرعون کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کی پسند اور خواہش کا پابند نہیں ہے، جو ایسا کرے گا اپنی جان سے جائے گا، کہ فرعون کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی اٹل ہے۔ مزرق نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اور اگر میرے دل میں فرعون کے لیے صرف عزت ہو، صرف عظمت ہو تب؟ فرعون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاہم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، فرعون کی بے پناہ محبت تجھے اس سے پیار کرنا سکھا دے گی، ہم نے تجھے ملکہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مزرق کانپ گئی مگر جرأت کر کے بولی، آقا، اگر دل میرے بس میں نہ ہو تو؟ فرعون کا چہرہ ایک بار پھر غصے سے تمتما اٹھا، اس بات کا وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی خواہش اور حکم سے سرتابی کا حوصلہ کرے۔ اس نے پوری قوت سے زمین پر پاؤں مارا اور گرج کر بولا، میں جانتا ہوں تو میکال سے محبت کرتی ہے، جو میری قید میں ہے، اور موت سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ میں آج ہی اس کے قتل کا حکم صادر کر سکتا ہوں، اس کے بعد تجھ پر صرف میرا حق ہوگا اور تو میرے مقابلے میں کسی دوسرے کا نام زبان پر نہیں لائے گی۔ مزرق کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ روتے ہوئے بولی، رحم شہنشاہ رحم، میکال کا جرم اتنا سنگین نہیں ہے، اس نے بس محبت ہی تو کی ہے، اس کی جان بخش دے آقا، وہ بے گناہ ہے۔ فرعون غصے سے کانپتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کا فرعون، جو کچھ دیر قبل ایک عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، سو چکا تھا، اب قہر و غضب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جبروت دوبارہ جاگ پڑا، اس نے مزرق کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر تو اپنے محبوب کی جان بخشی چاہتی ہے تو میری محبت کا اقرار کر اور مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جا، ورنہ تیرا انکار میکال کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اذیت کھانے کا بھاری پتھر اسے لمحہ بھر میں پیس کر رکھ دے گا اور وہ بڑی بھیانک موت ہوگی، تو دیکھے گی تو لرز جائے گی، اور میں تجھے موت کا وہ دلچسپ منظر ضرور دکھاؤں گا کہ تو اپنی آنکھوں سے اسے مرتا ہوا دیکھے اور تجھے صبر آ جائے۔ مزرق نے خوف سے جھرجھری لی اور اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ دفتن اس کے چہرے پر ہمت و عزم کی جھلک نمودار ہوئی اور وہ بے خوفی سے کہنے لگی، شہنشاہ مصر، تو با اختیار ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، مگر ایک عورت خواہش پسند اور جذبات کے خلاف جبری محبت نہیں کر سکتی۔ میں پھر التجا کرتی ہوں کہ رحم اور انصاف سے کام لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو کہ میں میکال سے محبت کرتی ہوں اور اس کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتی۔ فرعون مزرق کی ہٹ دھرمی پر آگ بگولا ہو گیا، چیخ کر بولا، تجھے ایسا کرنا ہوگا مزرق، تجھے ایسا کرنا ہوگا۔ میں فرعون ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں اور جس چیز کو پسند کر لیتا ہوں اس سے دستکش نہیں ہوا کرتا۔ اس نے تالی بجائی اور چند پہرے دار اندر داخل ہوئے اور اس نے حکم دیا، اس ضدی لڑکی کو میکال کے برابر والے قید خانے میں بند کر دو، ہم کل اس کی نظروں کے سامنے میکال کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مزرق چیخی، چلائی، گریہ زاری کی، مگر پہرے داروں نے ایک نہ سنی اور اسے کھینچتے ہوئے قید خانے کی طرف لے گئے۔ فرعون محل کی فصیل پر جا چڑھا اور اپنی آنکھوں سے مزرق کو قید خانے کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر فرعون پھر سے بیدار ہو گیا تھا۔ مزرق کو اس عالم میں دیکھ کر اس کے دل پر چوٹ لگی اور آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ اس نے چاہا کہ پہرے داروں کو منع کر دے، مگر کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا۔ جب وہ اپنی خوابگاہ میں واپس آیا تو بے حد افسردہ اور نڈھال تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک معمولی عورت کے عشق میں اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی اور وہ اتنا مجبور ہو جائے گا۔ رات گزرتی رہی اور فرعون بے چینی سے اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا، یہ سوچ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا تھا کہ نازک اندام مزرق پر قید میں کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ سوچتا رہا اور کڑتا رہا اور اپنے بال نوچتا رہا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے عصا اٹھایا اور محل سے نکل کر قید خانے کی طرف چل دیا۔ رات کے اس حصے میں فرعون کو قید خانے کے باہر دیکھ کر پہرے دار کا خون خشک ہو گیا اور وہ دہشت کے مارے زمین پر گر پڑا۔
فرعون نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا، آج جو لڑکی یہاں قید کی گئی ہے اس کا نام مزرق ہے، مجھے اس کی کوٹھڑی میں پہنچا دے۔ پہرے دار نے حکم کی تعمیل کی اور فرعون کو اس کی کوٹھڑی میں لے گیا، جہاں مزرق دیوار سے ٹیک لگائے حسرت و یاس کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر خلا میں گھور رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور یوں بے حس و حرکت تھی گویا اس کے جسم اور روح کے درمیان رابطہ کٹ گیا ہو۔ فرعون اپنی عزیز ترین ہستی کو اس دردناک کیفیت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے رتبے کی پرواہ کیے بغیر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، مزرق، تو اندازہ نہیں لگا سکتی کہ تجھے اس عالم میں دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ میرے خیال میں تو نے فیصلہ کر لیا ہوگا اور فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہوا ہوگا۔ اب تو اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ میں تجھے عزت و احترام سے محل میں لے جاؤں اور تیرے محبوب میکال کو معاف کر دوں۔ مزرق نے فرعون کی جانب کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا، بس بت بنی خلا میں گھورتی رہی۔ جب فرعون نے دوسری مرتبہ اپنے الفاظ دہرائے تو اسے جیسے ہوش آ گیا، اس کے ہونٹوں پر جنبش پیدا ہوئی۔ وہ مدھم لہجے میں کہنے لگی، اے عظیم المرتبت بادشاہ، حیرت ہے کہ تو ایک غلام لڑکی کا فیصلہ جاننے کے لیے اتنا بے چین اور مضطرب ہے۔ بہرکیف میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے محبوب سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں میکال کی امانت ہوں، اسے ٹھکرا کر کسی اور کو دل میں جگہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں میکال کی ہی ہوں، تو عظیم ہے، بادشاہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، سو میری یہ خواہش پوری کر اور اتنا کرم کر کہ مجھے بھی میکال کے ساتھ بڑے پتھر تلے پیس دے، تاکہ محبت کے متوالے ایک ساتھ ختم ہو جائے اور طالب و مطلوب کا خون ایک دوسرے سے مل جائے۔ یہ ملاپ، یہ وصال بڑا عجیب ہوگا۔ فرعون سٹ پٹا گیا، اس کا غیظ و غضب پھر اود کر آیا۔ وہ غصے سے بولا، مزرق، تو میری مہربانیوں کو پکارنے کی بجائے قہر و جلال کو دعوت دے رہی ہے۔ اگر تو کوئی فیصلہ کر چکی ہے تو میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میکال کو تیری نظروں کے سامنے اذیت ناک موت مارا جائے گا۔ تو اپنی آنکھوں سے اس کی بے بسی دیکھے گی اور کانوں سے اس کی چیخ و پکار سنے گی۔ یہ کہہ کر اس نے قید خانے کے منتظم کو بلا کر حکم دیا کہ میکال پر سنگ اجل گرا دیا جائے۔ مزرق کی کوٹھری کی درمیانی کھڑکی کھول دی جائے تاکہ مزرق اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کی ہلاکت کا تماشا دیکھے۔ سنگ اجل منو وزنی ایک پتھر تھا جو بھاری زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور کمرے کی چھت سے لٹکتا رہتا تھا۔ وہ زنجیریں ایک بہت بڑے چرخے سے لپٹی ہوئی تھیں جسے چند جلاد اس طرح گھماتے کہ چھت سے لٹکا ہوا پتھر چونٹی کی رفتار سے فرش کی جانب آتا تھا اور دہشتناک موت ساتھ بساتھ مقید شخص کی طرف بڑھتی رہتی تھی، یہاں تک کہ پتھر فرش سے لگ کر اسے پیس ڈالتا تھا۔ وہ بڑی ہیبت ناک موت تھی اور فرعون نے اپنے رقیب کے لیے بھیانک موت کا انتخاب کیا تھا۔ فرعون کا خیال تھا کہ پتھر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میکال ہولناک چیخیں مارنے لگے گا اور موت کے خوف سے گھبرا کر مزرق کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گا تاکہ وہ فرعون کی بات مان لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بہادر میکال کے پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آئی، نہ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ چٹان کی طرح کمرے کے وسط میں کھڑا رہا اور پتھر لمحہ با لمحہ اس کے سر کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ مزرق کھڑکی میں کھڑی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں سرما بنا دینے والے پتھر پر جمی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ فرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مزرق نے اس پتھر کی شکل میں اپنے عاشق جان باز کی دردناک موت کو اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس قیامت بکف نظارے کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ فرعون گہری نظروں سے مزرق کی کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا اور اس وقت کا منظر تھا کہ مزرق گڑ گڑا کر اپنے محبوب کی جان بخشی کی التجا کرے اور اس کی ملکہ بننا قبول کرے، مگر مزرق خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں اشک بھی نہ تھے۔ دل دھڑک رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دیتا تھا اور زبان بار بار تالو سے چمٹ جاتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین اور آسمان سب الٹ جانے کو ہے اور قیامت برپا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سنگ اجل چھت پر اور فرش کے بیچ میں آدھا پہنچ گیا تھا۔ اس نے کمرے کی نصف دیواروں کو نگل لیا تھا اور بے گناہ میکال پر موت کا سایہ ڈال رہا تھا۔ مزرق نے دوسری بار وہ منظر دیکھا جسے ایک بار بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ اس کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی، چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کے اندر ایک چیخ گونجی، نہیں،
میں اپنے محبوب کو مرنے نہیں دوں گی، میں اسے بچا سکتی ہوں، میں اسے بچا لوں گی۔ فرعون میری زبان سے محبت کا ایک لفظ سننے کو بےتاب ہے، میں اسے میکال کی جان بخشی کا حکم دوں گی اور وہ اس کی تعمیل کرے گا، مگر اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا۔ میکال بچ ضرور جائے گا، پر میرے اور اس کے درمیان ایک وسیع سمندر اور ایک ناقابل عبور صحرا حائل ہو جائے گا۔ میری محبت جو میکال کی امانت ہے اس پر فرعون کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس وقت میکال کے دل پر کیا بیتے گی، خود میرا کیا حال ہوگا؟ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں گی؟ میکال اس صدمے سے جانبر ہو سکے گا؟ منتشر خیالات کے ہجوم میں مزرق نے ایک بار پھر عقوبت گاہ کی طرف دیکھا اور جیسے ہزاروں بچھوؤں نے ایک ساتھ کاٹ کھایا ہو۔ سنگ اجل میکال کے جسم سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا تھا اور ہر لمحہ جو گزر رہا تھا، ہر ثانیہ جو دنیا کے کھاتے سے کم ہو رہا تھا، اسے عذابناک موت کی شکل میں میکال کے نزدیک لا رہا تھا۔ مزرق نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور دوڑ کر فرعون کے قدموں میں لپٹ گئی اور دلدوز لہجے میں بلک بلک کر کہنے لگی، روک دے، میکال کی طرف بڑھتی ہوئی موت کے قدم روک دے، میں تیری خواہش کے آگے سر ڈالتی ہوں، تیری یہ شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، تجھ سے شادی پر آمادہ ہوں، تو میکال کی جان بخش دے۔ فرعون کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پتھر اوپر کی جانب واپس جانے لگا۔ مزرق نے اطمینان کی سانس لی اور آہ بھر کر کہنے لگی، میں ہار گئی ہوں شاہ مصر اور تو جیت گیا ہے۔ تیری جیت نے دو ارمان بھرے دلوں کا خون کر دیا ہے، اور شاید دیوتاؤں کی بھی یہی مرضی تھی کہ وہ بے رحم ہیں۔ ظلم و بربریت کا تماشا دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، وہ سنتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں اور آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ فرعون نے محبت سے مزرق کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، جانے فرعون، رنجور نہ ہو، میں تجھے عزت و عظمت، شوکت، بہت کچھ دوں گا، تو سلطنت مصر پر حکومت کرے گی اور میرے دل پر بھی صرف تیری حکومت ہوگی۔ مزرق نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور بولی، مجھے نہیں چاہیے شاہ مصر، میں تم سے صرف ایک شرط پوری کرنے کا وعدہ چاہتی ہوں۔ فرعون نے خندہ پیشانی سے کہا، کیسی شرط؟ بیان کر، میں تیری خوشی پر مصر کی حکومت قربان کر سکتا ہوں۔ مزرق نے جواب دیا، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ جب تک تو میرا دل نہ جیت لے میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تیری خواہش پوری کی جائے گی، مجھے یقین ہے بہت جلد میں تیرے دل کو اپنی محبت سے آشنا کر دوں گا، ورنہ تجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ فرعون نے کہا، اور پھر وہ مزرق کو ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل میں شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے شروع ہو گئی۔ فرعون کی جانب سے فرمان جاری ہوا کہ ہر گھر میں چراغاں کیا جائے، شہنائیاں بجائی جائیں اور شادی کے گیت گائے جائیں۔ چنانچہ پورے ملک میں شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو اور انعام و اکرام سے نوازے جائیں۔ جس شام فرعون کی شادی تھی، اسی روز قاعدے کے مطابق اس نے دربار خاص لگایا۔ دربار جاری تھا کہ ایک غلام نے شاہ زرکون کے قاصد کے آمد کی اطلاع دی۔ بادشاہ دل میں کھٹک گیا، تاہم اس نے قاصد کو طلب کیا۔ قاصد نے آداب شاہی کی ادائیگی کے بعد فرعون کی خدمت میں شاہ زرکون کا خط پیش کیا۔ فرعون نے شاہی کاتب سے خط پڑھنے کے لیے کہا۔ کاتب نے خط رسم کے مطابق فرعون کے قدموں سے مس کیا، پھر اسے پڑھنے لگا۔ شاہ مصر کو معلوم ہوا ہے کہ ہماری ایک کنیز جس کا نام مزرق ہے اس کے قبضے میں ہے۔ شاہ زرکون اس کی فوری واپسی چاہتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرا دینا چاہتا ہے کہ اس نے ہماری بیٹی شرانہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب فرعون اس معمولی کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات شاہی وقار کے منافی ہے، اس لیے شاہ مصر کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ فوراً کنیز مزرق کو واپس کر دے اور شہزادی شرانہ سے شادی کا وعدہ وفا کرے، بصورت دیگر نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فرعون یہ دھمکی آمیز خط سن کر غیظ و غضب سے بھر گیا اور گرج کر قاصد سے بولا، اس گستاخ اور سیاہ رو بادشاہ سے کہہ دے کہ مزرق واپس نہیں جائے گی، ہم نے اسے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی بیٹی شرانہ سے شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ قاصد نے دست بستہ عرض کیا، مجھے زبانی پیغام بھی دیا گیا ہے جسے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بیان کر۔ فرعون نے غصے سے کہا۔ شاہ زرکون نے کہا ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی گئی تو میدان جنگ کی تیاری کی جائے تاکہ طاقت سے یہ فیصلہ منوایا جائے۔ فرعون غصے سے دیوانہ ہو گیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا
कासिद के सर पर दे मारा और कासिद का सर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और वो फौरन हलाक हो गया। तब फिरौन ने दरबारियों को मुखातिब करके कहा, इस गुस्ताखाना हद का यही जवाब था। कासिद की लाश को हमारी तरफ से शाह ज़रकून को तोहफे के तौर पर पेश कर दी जाए और शादी की तैयारियां जारी रखी जाएं। अगर उसने हमला करने की जुर्रत की तो उसे उसकी फौजों समेत नील में गर्क कर दिया जाएगा। उसी शाम मजरिक की शादी फिरौन से हो गई। फिरौन खुशी से पागल हो रहा था और मजरिक का गम लामहदूद था। उसका महबूब बिछड़ गया था, लेकिन उसने अपने वजूद की कुर्बानी देकर अपने मिकाल की जान बचा ली थी। फिरौन हुजरा अरूसी में दाखिल हुआ तो मजरिक दुल्हन बनी बैठी थी। फिरौन उसके करीब आ गया तो वो घबरा कर सिमट गई और बोली, शाहों के शाह, तूने मुझसे एक वादा किया था। कौन सा वादा? फिरौन ने अनजान बनकर पूछा। एक मुआहदा हुआ था हमारे दरमियान। मुआहदा? हाँ, आप भूल गए? मुझे याद दिलाओ। आपने कहा था कि जब तक मेरी रजा ना होगी तो आप मुझसे कोई ताल्लुक ना रखेंगे। फिरौन उदास हो गया, फिर बोला, तो तुझे मेरी कुर्बत गवारा नहीं? मुआहदा तो मुआहदा होता है। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है। हम एक दूसरे के शरीके जिंदगी बन गए हैं तो इस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं रहती। मेरी नजर में है। हाँ, अगर तू अहद शिकनी पर आमादा है तो तुझे इख्तियार है, मगर इस तरह तू मेरी मोहब्बत हासिल ना कर सकेगा। मैं तेरा इल्तफात चाहता हूँ। तू वक्त का इंतजार कर। ये इंतजार कितना तवील होगा? इंतजार की कोई मुद्दत नहीं होती। बादशाह कर्ब से बोला। उसने अपने वादे याद किए और फिर दिल शिकस्ता कमरे से बाहर निकल आया। वो मजरिक से सच्ची मोहब्बत करता था और अपने वादे को निभाना चाहता था। दूसरे दिन शाही रस्म के मुताबिक फिरौन मजरिक को शाही लिबास में आरास्ता करके महल की फसील पर ले गया, जहाँ नीचे हजारों अफराद अपनी मलका की एक झलक देखने के लिए जमा थे। मजरिक ने नकाब उठाया तो लोग अकीदत से जमीन बोस हो गए, लेकिन मजरिक खुश ना थी। पहले वो सिर्फ एक कनीज थी और अब मलका मिस्र इतना कीमती लिबास पहने हुए थी कि निगाह नहीं रुकी, मगर वो हसरत से उस कैद खाने की तरफ देख रही थी जहाँ उसका महबूब कैद था। वक्त गुजरने लगा, मगर फिरौन अपनी मलका का इल्तफात ना हासिल कर सका। वो दिन रात मिकाल की फुरकत की आग में सुलगती रहती, जिसका फिरौन को एहसास था, लेकिन वो भी अपना कौल निभाना जानता था और उस वक्त का मुंतजिर था जब मजरिक के दिल से मिकाल का ख्याल निकल जाए। वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन अपनी मोहब्बत में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शहनशाह हबशा ज़रकून बिन ज़ियाद के दरबार में जब मिस्र भेजे जाने वाले कासिद की लाश पहुंची और उसे मालूम हुआ कि फिरौन मिस्र ने न सिर्फ उसकी बेटी शिराना से शादी का इनकार कर दिया है, बल्कि मजरिक को वापस ना करने और कासिद को हलाक करने का जुर्म भी किया है, तो उसके सारे वजूद में आग भड़क उठी। उसने खड़े होकर ऐलान किया, कसम है खाकस्तर कर देने वाली आग की, अखनातूस को उस अमल की इतनी बड़ी सजा दूंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। उसके मशीरे खास ने उससे सवाल किया, आली नसब के क्या इरादे हैं? हम तख्ते मिस्र को खंडर बना देंगे। ज़रकून ने पुरजोश लहजे में कहा, फिरौन की फौजी क़यादत बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जब बादशाह कुव्वत के नशे से मगलूब होकर अक्लो दानिश खो बैठते हैं तो उन्हें ज़ेर करना मुश्किल नहीं होता। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मशीरे खास, तू बोल, क्या मशवरा है तेरा? तूलो अर्ज हब्श में कई वैशी कबाइल बिखरे हुए हैं। ये लूट मार करके जिंदगी गुजारते हैं। दहशत खेजी, कत्लो गारतगिरी उनका महबूब मशगला है। उन्हें लूट मार की तरगीब देकर अपने साथ मिलाया जा सकता है। शहनशाह हबश ने इस तजवीज़ को बहुत पसंद किया। इंतकाम की आग में झुलसते हुए उसने वैशी कबाइल का लश्कर जमा किया और मिस्र की तरफ कूच कर दिया। जालिम, बेरहम, खुद पसंद, मगरूर फिरौन मिस्र को जब मालूम हुआ कि हबश की फौजें मिस्र की सरहदों के करीब पहुंच रही हैं, तो उसने अपनी अफवाज को तैयारी का हुक्म दे दिया। वो खुद भी उस जंग में बराह रास्त हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया और आखिरी वक्त में जर्रा बख्तर से लेस होकर सबसे पहले मजरिक से रुखसत होने पहुंच गया।